اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا حج کی قربانی ہم اپنے ملک میں ادا کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے۔ اور اس کے علاوہ ایک سوال ہے کہ حالت احرام میں احرام کا لباس تبدیل کرتے وقت اگر کپڑا دوپٹہ چہرے پر لگ جائے تو پھر کیا دم یا صدقہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو حج سے ریلیٹڈ کچھ اہم سوالات کے جوابات آپ کو دوں گا، کچھ اہم مسائل آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ کے حج کے سفر میں انشاءاللہ بہت کام آئیں گے۔ اور دیکھیں، یہ وہ سوالات اور وہ مسائل ہیں جن کے جوابات آج میں آپ کو دوں گا جو لوگوں نے پوچھے ہیں، جو لوگوں کے ذہنوں میں تھے۔ اور ان میں سے کچھ مسائل ایسے بھی ہیں کہ جو پہلے لوگ حج پر جا چکے ہیں، ان کے لیے یہ مسائل درپیش آئے تھے۔ تو ان تمام مسائل کو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ان اہم سوالات کے جوابات کو مکمل طور پر جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا، ورنہ ان میں سے کوئی بھی اہم سوال آپ سے مس ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور دیکھیں ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی مسئلہ آپ نے پوچھنا ہے تو وہ آپ اس ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، یا کسی بھی ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ تو دیکھیں ناظرین، پہلا سوال ہے کہ ایک بھائی کا سوال تھا کہ اگر حالت احرام میں وضو کرنے سے داڑھی کے بال ٹوٹ جائیں، یعنی کہ جس وقت خلال کرتے ہیں اس وقت بال ٹوٹ جائیں، تو پھر کیا دم یا صدقہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں، حالت احرام میں جانے کے بعد، یعنی جس وقت آپ احرام باندھ لیں اس کے بعد اگر آپ کو وضو کرنے کی حاجت درپیش آتی ہے تو اس میں علماء کی دو رائے ہیں داڑھی کے خلال کے بارے میں۔ ایک رائے یہ ہے کہ آپ داڑھی کا خلال نہ کریں کہ اس سے آپ کے بال ٹوٹیں گے، دوسرا یہ ہے کہ آپ خلال کریں لیکن احتیاط کے ساتھ کریں۔ تو دیکھیں، آپ نے کرنا کیا ہے، اگر ایک دو بال ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں آپ نے جان بوجھ کے ان کو نہیں توڑا، بلکہ ایک ضرورت کے تحت آپ کا ایک عمل تھا، اس کی وجہ سے وہ ٹوٹے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں، احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ جس وقت آپ وضو کرنے لگیں تو داڑھی کا خلال صرف آپ نے اس طرح سے پانی اس میں داڑھی میں پہنچا دیں، ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے، لیکن داڑھی میں آپ نے ہاتھ نہیں پھیرنا، کیونکہ ہاتھ پھیرنے سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کے داڑھی کے بال ٹوٹنے کا خطرہ ہوگا۔ اور اگر آپ کے کسی فعل کی وجہ سے 3-4 بال یا اس سے زیادہ بال ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر آپ پر صدقہ فطر کے برابر صدقہ واجب ہوگا۔ اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا حج کی قربانی ہم اپنے ملک میں ادا کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے۔ تو دیکھیں، حج کی قربانی یعنی کہ ہدی، اس کو آپ اپنے ملک میں ادا نہیں کروا سکتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کی جو ہدی دی جاتی ہے، یعنی کہ جو قربانی دی جاتی ہے، تو وہ آپ نے حدود حرم میں یا مینا میں وہاں پہ کرنا یہ واجب ہے۔ ان دو جگہوں پہ آپ یہ قربانی کر سکتے ہیں اس کے یا کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر آپ یہ قربانی نہیں کروا سکتے۔ اور ایک سوال ہے کہ حج تمتع کرنے والا شخص اگر اپنے حج کا عمرہ ادا کر لے اور اس کے بعد جو اس کے ایام ہوں گے مکہ میں قیام کے، تو ان دنوں میں کیا وہ شخص میقات سے باہر کسی کام سے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، اور واپس آنے پر کیا اس کو عمرہ کا احرام لازمی باندھنا ہوگا یا وہ بنا عمرہ کے احرام کے واپس آ سکتا ہے۔ تو دیکھیں، جب آپ اپنا عمرہ ادا کر لیں حج تمتع کا، تو اس کے بعد حج سے پہلے آپ میقات سے باہر جا سکتے ہیں کسی بھی کام سے، لیکن اگر آپ کا گھر وہاں پر میقات سے باہر موجود ہے تو اپنے گھر آپ واپس نہیں جائیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ جب آپ واپس آنے لگیں گے مکہ اور میقات کو آپ کراس کریں گے تو اس وقت آپ نے عمرے کا احرام باندھنا ہے، کیونکہ وہ آپ پر واجب ہے۔ اگر آپ نے بنا عمرہ کے احرام کے میقات کو کراس کیا تو پھر آپ کو عمرہ بھی ادا کرنا ہوگا اور آپ کو حدود حرم میں ایک دم بھی دینا ہوگا، یعنی کہ ایک بکرا بھی آپ کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ حج تمتع کا عمرہ جب ہم ادا کر لیں اور اس کے بعد جب ہم مکہ میں ہوں گے قیام پذیر، اور جب حج کے دن قریب آئیں گے، یعنی کہ 8 ذی الحج کے قریب، ہم دوبارہ میقات سے باہر جا کر حج قران کا احرام باندھ سکتے ہیں یا نہیں باندھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، حج تمتع والا شخص جب اپنا عمرہ ادا کر لے گا اور اس کے بعد جب وہ مکہ میں قیام پذیر ہوگا تو حج کے قریب وہ دوبارہ میقات سے باہر جا کر اگر حج قران کا احرام باندھے گا تو یاد رکھیں وہ احرام اس کا حج قران کا احرام نہیں ہوگا، بلکہ حج تمتع کا ہی احرام ہوگا، کیونکہ اگر حج تمتع کا عمرہ کر لیا جائے تو پھر وہ شخص قارن نہیں بن سکتا، یعنی کہ ایسا شخص پھر حج قران نہیں کر سکتا۔ اور ایک بہن کا سوال ہے کہ حج یا عمرہ کے دوران اگر ہمارے وہ دن شروع ہو جائیں جن میں ہم نماز ادا نہیں کر سکتی ہیں تو پھر ہم کیا کریں۔ تو دیکھیں، حج یا عمرہ کے دوران اگر آپ کے وہ ایام شروع ہوتے ہیں کہ جن میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں
تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے طواف نہیں کرنا، صفا مروہ کی سعی نہیں کرنی، کیونکہ آج کل جو صفا مروہ کی سعی ہے یہ بھی جگہ مسجد الحرام میں شامل کر دی گئی ہے۔ اور اگر حج کے اعمال ہیں تو حج کے باقی تمام اعمال آپ نے کرنے ہیں، لیکن طواف زیارت آپ نے نہیں کرنا، باقی سارے اعمال آپ کرتی رہیں۔ اور جب آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہو جائے تو پھر آپ نے اپنا عمرہ بھی ادا کرنا ہے، اور اگر آپ کا طواف زیارت رہتا تھا حج کے ایام میں، آپ کے یہ ایام شروع ہوئے تھے، تو پھر آپ اس کے بعد طواف زیارت بھی کریں۔ تو اس طرح کرنے سے آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی دم واجب ہوگا۔ اور اس سے اگلا سوال ہے کہ کیا مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا لازمی ہے؟ تو دیکھیں ناظرین، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مسجد الحرام میں ایک نماز کا اجر و ثواب دیگر مساجد میں پڑھی گئی 1,00,000 نمازوں کے اجر و ثواب کے برابر ہے، اور میری مسجد یعنی کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر و ثواب دیگر مساجد کی نسبت 1000 گنا افضل ہے، اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا اجر و ثواب دیگر مساجد کی نسبت 500 نمازوں کے برابر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی میں نمازوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، تو اس لیے جتنی زیادہ نمازیں آپ ہو سکیں وہیں پر پڑھیں، اور آپ کی جتنی بھی فرض نمازیں ہیں، بے شک آپ زیارات پہ ادھر ادھر اگر جاتے ہیں تو جائیں، لیکن نمازیں آپ مسجد نبوی میں ادا کریں۔ رہی بات 40 نمازوں کی، تو دیکھیں 40 نمازیں پڑھنا لازمی نہیں ہے، نہ یہ عمرہ کا حصہ ہیں نہ یہ حج کا حصہ ہیں۔ ایک حدیث ضرور موجود ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص لگاتار مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کرے گا تو اس کو جہنم سے بری کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیں اس کے بارے میں اہل علم کی رائے ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، تو اس پہ اگر آپ کے پاس 40 نمازوں کے لیے ٹائم ہے، یعنی کہ 8 دن یا 10 دن آپ کے پاس وہاں پر ہیں، تو آپ کوشش کر لیں کہ یہ 40 نمازیں ادا کر لیں، لیکن ان کو لازمی یا واجب اپنے اوپر نہیں سمجھنا، کیونکہ اس حدیث کو فضائل کے طور پر لازمی لیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو 40 نمازیں پڑھنے کا وہاں پر موقع مل رہا ہے تو آپ 40 نمازیں ادا کر لیں، کیونکہ اگر یہ حدیث صحیح ہوئی تو پھر اس حدیث میں جو بشارت دی گئی ہے آپ اس کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے، اور اگر یہ حدیث ہے ہی ضعیف اور پھر تو آپ کو جو 40 نمازوں کا اجر و ثواب ہے وہ تو آپ کو ملے گا ہی، تو اس لیے لازمی نہیں ہے، لیکن اگر موقع ملتا ہے تو ضرور پڑھیں۔ اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ حج کے ارکان سے فارغ ہو کر کیا میں کسی کام سے جدہ جا سکتا ہوں، اور واپسی پہ کیا مجھے عمرہ کا احرام باندھنا میرے لیے لازم ہوگا؟ تو دیکھیں حج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد یا حج سے پہلے حج تمتع کا عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ جدہ جا سکتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر جا سکتے ہیں، اور اگر آپ میقات کے اندر جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ عمرے کا احرام باندھ کر واپس آئیں، آپ بنا عمرہ کے احرام کے بھی واپس آ سکتے ہیں، اور جدہ میقات کے اندر ہے اس لیے آپ کو عمرے کا احرام باندھنا آپ کے لیے لازم نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک سوال ہے کہ حالت احرام میں احرام کا لباس تبدیل کرتے وقت اگر کپڑا دوپٹہ چہرے پر لگ جائے تو پھر کیا دم یا صدقہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں حالت احرام میں جس وقت آپ احرام کا لباس چینج کریں گی تو اس وقت اگر قمیض، دوپٹہ، عبایا کوئی بھی چیز آپ کے چہرے پر لگتی ہے تو اس سے آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہ دم واجب ہوگا نہ صدقہ واجب ہوگا۔ اگر آپ مسلسل چہرے کو ڈھانپ کر رکھتی ہیں کسی کپڑے سے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ کپڑا چہرے کے ساتھ مسلسل ٹچ رہے، تو پھر آپ پر صدقہ یا دم واجب ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ باقی جو اتفاقی طور پہ رکھتا ہے، ہوا سے کوئی دوپٹہ اڑ کے لگ جاتا ہے یا عبائے کا کوئی کپڑا لگتا ہے یا پردے والا کپڑا ہوا کے ذریعے ٹچ ہوتا ہے، یا ویسے اتفاقی طور پہ جو ٹچ ہو جاتے ہیں ان سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ جو کنیکٹنگ فلائٹ والے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے پہلے دبئی جانا ہے اور اس کے بعد وہ جائیں گے سعودیہ، تو وہ کس جگہ سے احرام باندھیں گے؟ یعنی کہ اپنے ملک سے ہی احرام باندھ کر آئیں یا وہ دبئی سے جب جائیں گے تو اس وقت وہ احرام باندھیں؟ تو دیکھیں ان کے پاس دونوں چوائس ہیں، وہ اپنے ملک سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں اور دبئی سے بھی وہ احرام باندھ سکتے ہیں، یا کیونکہ جس وقت آپ دبئی سے جب جائیں گے جدہ کے لیے اگر آپ کی فلائٹ ہے تو پھر درمیان میں میقات آئے گی، اس میقات سے پہلے آپ نے حج کی یا عمرہ کی نیت کرنی آپ کے لیے لازمی ہوگی، یعنی کہ اگر آپ حج تمتع والے ہیں تو آپ نے عمرہ کی نیت کرنی ہے، حج قران والے ہیں تو پھر آپ نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرنی ہوگی، کیونکہ اگر آپ نے میقات کو کراس کر لیا بنا نیت کے یعنی کہ بنا احرام کے تو پھر آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا خوشبو والا صابن یا خوشبو والا ہینڈ واش استعمال کر سکتے ہیں حالت احرام میں یا نہیں؟ تو دیکھیں خوشبو والا صابن یا خوشبو والا ہینڈ واش آپ حالت احرام میں استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ خوشبو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ نے ایک دو دفعہ بھول کر
اس طرح سے اپنے ہینڈ واش کیے تو آپ پر صدقہ فطر کے برابر صدقہ واجب ہوگا، لیکن اگر آپ نے 3 دفعہ یا 3 دفعہ سے زیادہ اس طرح سے کیا تو پھر آپ پر ایک دم واجب ہو جائے گا، جو آپ کو حدود حرم کے اندر دینا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا خوشبو والا ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں حالت احرام میں یا نہیں؟ تو دیکھیں، خوشبو والا ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرنا آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس میں خوشبو کی مقدار معمولی ہے تو پھر وہ ایسا عمل حالت احرام میں کرنا وہ مکروہ ہوگا، لیکن اگر اس میں خوشبو کی مقدار زیادہ ہے اور وہ آپ کے منہ کے اکثر حصے میں لگ جاتی ہے، اور جیسا کہ جس وقت کوئی بھی شخص ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے تو منہ کے اکثر حصے میں لگتا ہی ہے، تو اس سے پھر آپ پر دم واجب ہو سکتا ہے۔ اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ مرد حضرات حالت احرام میں کس طرح کے جوتے یا چپل استعمال کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، مرد حضرات کے لیے حالت احرام میں لازمی ہے کہ وہ اس طرح کے جوتے یا چپل استعمال کرے جن میں سے پاؤں کے دونوں ٹخنے وہ نظر آتے ہوں، اور پاؤں کی ایڑی کی پچھلی ہڈی وہ نظر آتی ہو، اور کچھ علماء کے نزدیک اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ پاؤں کے سامنے جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ بھی نظر آنی چاہیے۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اس کا نظر آنا لازمی ہے، اور کچھ اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ یہ بے شک نظر نہ آئے۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے اختلافات سے بچنے کے لیے آپ یہ کام کریں کہ اس طرح کی چپل یا اس طرح کی سینڈل آپ استعمال کریں جس میں سے پاؤں کے جو سامنے یہ ابری ہوئی ہڈی یہ بھی اس میں سے نظر آئے، تاکہ آپ کسی قسم کی مشکل میں نہ پڑیں۔ اور ایک بہن کا سوال ہے کہ حالت حرام میں خواتین کس طرح کے جوتے استعمال کریں گی؟ تو دیکھیں، خواتین کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کسی بھی طرح کے چپل، کسی بھی طرح کے جوتے وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا حج کی قربانی اور عید کی قربانی ایک ہی ہوتی ہے؟ تو دیکھیں، حج کی قربانی اور عید کی قربانیوں میں فرق ہے، کیونکہ دیکھیں، حج کی جو قربانی ہے وہ اصل میں ہدی ہے، اس کو عام زبان میں کہہ دیتے ہیں ہم کہ حج کی قربانی، تو وہ ہدی ہے، وہ حج کے طور پر ادا کی جاتی ہے، اور اس کا عید والی قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص جس کے اوپر عید کی قربانی بھی واجب ہے، اگر وہ شخص عید کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ عید کی قربانی حج کی قربانی سے الگ کرے گا، اور اس کی مرضی ہے، چاہے وہ اپنے ملک میں کروا دے یا مدینہ میں کروا دے یا مکہ میں کروا دے، یا وہ خود اگر کرنا چاہتا ہے تو خود بھی کر سکتا ہے۔ اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ حج کے دنوں میں جمعہ کی نماز کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ کہاں پہ پڑھنی ہے؟ تو دیکھیں، حج کے جو 5 ایام ہیں آپ کے، یعنی کہ 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک، ان دنوں میں اگر جمعہ کا دن آتا ہے تو اس دن جمعہ کی نماز ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان 5 دنوں میں آپ نے صرف جو ڈیلی کی 5 نمازیں ہیں، یعنی کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں آپ نے ادا کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جمعہ کی نماز حج کے دنوں میں معاف ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص طواف زیارت کے لیے مسجد الحرام گیا ہوا ہے، یا کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے مارکیٹ گیا ہوا ہے اور وہاں پر کوئی مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ شخص اس جگہ پر جمعہ کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی مسجد الحرام میں گیا ہوا ہے طواف زیارت کے لیے اور وہاں پر جمعے کا ٹائم ہو جاتا ہے، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، تو آپ وہاں پر جمعہ کی نماز ادا کریں گے۔ اور اگر آپ کسی مارکیٹ میں گئے ہوئے ہیں، وہاں پر جمعے کی نماز ہو رہی ہے مسجد میں، تو آپ وہاں پر جمعے کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن مینا، عرفات، ان جگہوں پر جمعہ کی نماز آپ نے ادا نہیں کرنی، بلکہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ حج کے دنوں میں عید کی نماز کس جگہ پر ادا کی جائے گی، مینا میں یا مزدلفہ میں؟ تو دیکھیں، عید کی نماز کا بھی وہی طریقہ کار ہے جو جمعہ کی نماز کا طریقہ کار ہے، کہ حج کرنے والے شخص کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، اس نے جمرات کی رمی کرنی ہے اس ٹائم پہ، یعنی کہ کنکریاں مارنی ہیں، اور اس کے بعد اس نے قربانی کرنی ہے، یعنی کہ ہدی کرنی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں اور اس کے بعد انہوں نے قربانی کی تھی۔ کیونکہ جو لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد قربانی کرتے ہیں وہ اسی سنت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اصل چیز تو یہی ہے کہ جو آپ حاجی وہاں پر کر رہے ہوں گے کہ آپ اس جگہ پر کنکریاں بھی ماریں گے اور آپ وہاں پر قربانی بھی کریں گے۔ عید کی نماز آپ نے نہیں پڑھنی حج کے دنوں میں۔ تو ناظرین، یہ تو تھے کچھ سوالات جو لوگوں نے پوچھے تھے اور ان کے جوابات جو میں نے آپ کو دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔